السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جی ٹی ایجوکیٹر KG2 PG۔ آج میں آپ کے لیے لکھوں ماورس جو میں یہاں پر آپ لکھ کر نہیں ڈال سکتی، اس لحاظ سے میں نے اس کو آڈیو بنایا ہے، ویڈیو، تاکہ آپ لوگ سن لیں اور اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ اور ایک بات میں بتاتے چلوں، ہمارا ٹیٹ ایگزام ہے 2023 کا 15 سپٹمبر کو۔ وقت بہت کم ہے، اس لحاظ سے میں نے یہ آڈیو ڈالا ہے۔ جماعت سوم 3rd کلاس کا پہلا لیسن ہے یہ۔ من و ان جیسا ہے ویسا، اس کے معنی کیا ہے؟ من و ان کے جیسا ہے ویسا، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ ماں بہت باہمت تھی، باپ دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ عافیہ کے والد نے عافیہ کا نام نرملی سے کیوں جوڑا؟ جواب ہے کیونکہ وہاں کے آبا و اجداد شہر نرمل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس کا نام نرملی رکھا گیا۔ عافیہ کے والد کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کو سوال ایسا پوچھا جائے گا کہ عافیہ کے والد کیا کام کرتے تھے، تو آپ جواب دیں گے تجارت کرتے تھے۔ حسینہ کے خاندان والد اور والدہ، بھائی بہن، دادا دادی رہتے تھے۔ ڈیوڈ کے خاندان اور والد اور والدہ، بھائی بہن رہتے تھے۔ اعجاز کے خاندان میں ماں باپ اور دادا دادی اور نانا نانی، چاچا چاچی، بہن بھائی رہتے تھے۔ اندھے لوگ پڑھنے کے لیے بریل رسم الخط کا استعمال کرتے ہیں۔ اس رسم الخط کا موجود ہے لوئس بریل۔ موجود کون ہے؟ لوئس بریل۔ ہر سال 3 دسمبر کو دنیا بھر میں مختلف صلاحیتوں کے حامل اشخاص کا دن منایا جاتا ہے۔ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ کو اس کا فل فارم بھی پوچھ سکتا ہے۔ DAPD کا فل فارم کیا ہے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ڈے منایا جاتا ہے۔ کب منایا جاتا ہے؟ 3 دسمبر کو۔ ہر سال 1 اکتوبر کو دنیا بھر میں یوم میمورین منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان میں مل جل کر رہنے والے افراد کو افراد خاندان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افراد خاندان کہتے ہیں۔ خصوصی طور پر ہماری شناخت ہماری مہارتوں اور برتاؤ سے ہوتی ہے۔ ہر خاندان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اسے خاندانی پس منظر کہتے ہیں۔ عادل عباس سے تعلق رکھتا ہے۔ عباس کیا ہے؟ عباس عادل عباس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سوم کا طالب علم ہے۔ والدہ جمیلہ گھر رہ کر کاغذ کی تھیلیاں بناتی ہیں۔ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ والدہ جمیلہ گھر رہ کر کیا کام کرتی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ کاغذ کی تھیلیاں بناتی تھیں۔ عباس اور ان کا چھوٹا بھائی انہیں دونوں مل کر چھٹیوں میں ماموں امجد کے گھر گئے، جہاں خالہ رفیہ اور نانا اسماعیل، نانی حمیدہ رہتے ہیں۔ عباس اپنی ماموزاد بہن اور شازیہ اور بھائی واجد کے ساتھ مل کر کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ رہا دوسرا لیسن۔ کون کیا کام کرتے ہیں؟ کملا کے مکان میں اس کے ماں باپ اور دادا دادی، بھائی بہن رہتے ہیں، بھائی رہتے ہیں۔ کھیتوں اور صنعتوں اور دفتروں، مکان کی تعمیر اور سڑکیں بنانا وغیرہ خاندان کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ راجو ہے۔ راجو چپل سیتا ہے اور شانتا ٹوکری بنتی ہے۔ روی حجامت کرتا ہے۔ رامو ہے جو بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ راجیا سڑک جھاڑنا اور نالی صاف کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ ہر پیشہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کام جس میں مہارت شامل ہوتی ہے، جس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، پیشہ کہلاتا ہے۔ نوری کو اسکول جانا بہت پسند ہے۔ نوری کے والد کسان ہیں، ماں مزدوری کرتی ہیں۔ فرصت کے اوقات اپنی کتابیں نکال کر پڑھتی ہیں۔ تعلیم بچوں کا حق ہے۔ بچوں کا صحیح مقام اسکول ہے۔ السلام علیکم۔ رسی میدان اور گھر کا کھیل ہے۔ اس میں 3 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور گیم کہتے ہیں، چیس میں 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں اور باہر کھیل سکتے ہیں۔ سانپ سیڑھی میں 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ والی بال میں میدان کا بھی کھیل ہے اور 9 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فٹ بال میں 11، کیرم میں 4، ٹینس میں 2،
لاسٹ ٹائم میں ٹینس سے یا 2016 میں شاید ٹینس کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کاک میں کتنے پر ہوتے ہیں، تو کاک میں ہوتے ہیں 16 پر۔ کرکٹ میدان میں کھیلے جاتے ہیں اور کرکٹ میں 11 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹینس بال میدان میں کھیلا جاتا ہے 9 فٹ بال اس کی ٹینس کی دونوں ہونا ہوتا ہے، 2 فرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور فٹ بال میں 9۔ چھاچی کے کھیل میں اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند کھیل میں کھلاڑی گھوڑے پر سوار ہو کر گیند کو پولو اسٹک ملیٹ سے مارتے ہوئے کھیلتے ہیں۔ پولو کھیل کہلاتا ہے۔ پولو کھیل یہ کھلاڑی گھوڑے پر سوار ہو کر گیند کی پولو اسٹک ملیٹ سے مارتے ہوئے کھیلتے ہیں۔ چند کھیل جانوروں کی مدد سے کھیلتے ہیں اور یہ پولو اسٹک ملیٹ سے مارتے ہوئے کھیلتے ہیں، جو کہ گھوڑا۔ رحم جانی اور نوید محمد مستان کبڈی کھیل رہے تھے۔ رحم جانی اور مستان ناراض ہو کر گھر لوٹ گئے۔ کھیل کے ضابطہ کو شخصی جسمانی تحفظ کے اصول کہا جاتا ہے۔ ہار جیت ذہن میں رکھے بغیر کھیلنا چاہیے۔ روزانہ کھیلنے سے صحت اچھی ہوتی ہے اور دوستی بڑھتی ہے۔ یوم اطفال 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ بچوں کے مقابلے کے مقصد کے لیے منایا جاتا ہے۔ دوڑ میں رحیم نے سب سے تیز دوڑا اور پہلا انعام حاصل کیا۔ اسکول کے اساتذہ اور بچوں نے رحیم کی ستائش کی۔ 4 چیپٹر جانوروں اور ان کی پناہ گاہیں۔ ماجد جس شائستہ، سلیم اور عامر باغ کو گئے۔ باغ کے قریب ہی ماجد کا کھیت تھا۔ ماجد مچھروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھتے قریبی تالاب پر گیا۔ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں انہیں مچھیرے کہتے ہیں۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، لیکن مینڈک، کیچوا، مگرمچھ، کیکڑے جیسے جانور پانی اور زمین پر رہتے ہیں، دونوں جگہ۔ بعض سانپ پانی میں اور بعض سانپ زمین پر رہتے ہیں۔ جو گھروں میں رہتے ہیں وہ جانور پالتو جانور کہلاتے ہیں۔ اشفاق اختر کو عقبی صحن میں لے گیا۔ نقل مقام کرنے والے پرندے۔ پرندے نقل مقام کیوں کرتے ہیں؟ اختر نے کہا ہے، سارس کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ بعض پرندے غذا کی تلاش میں نکلتے ہیں، نقل مقام کرتے ہیں۔ بعض انڈے دینے کے لیے بھی نقل مقام کرتے ہیں۔ موسم کو برداشت نہ کر کے پرندے نقل مقام کرتے ہیں۔ بعض پرندے غذا کی تلاش میں نکلتے ہیں، بعض انڈے دینے کے لیے، اور موسم کو برداشت نہ کر کے پرندے نقل مقام کرتے ہیں۔ ایسے پرندوں کو نقل مقام کرنے والے پرندے کہتے ہیں، جو گروہ کی شکل میں اڑتے ہیں۔ آپ لوگ اکثر دیکھے ہوں گے آسمان پر ایک ساتھ جاتے ہیں سو گروہ کی شکل میں اڑتے ہیں۔ بعض جانور رینگتے ہیں، بعض چلتے ہیں، بعض اچھلتے ہیں، بعض تیرتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنے پر، پیر اور دم کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ گڈو نے کتے کا نام پنکی رکھا۔ گڈو نے کتے کا نام پنکی رکھا۔ پتنگے، ڈریگن فلائی، جو ہم اکثر بارش کے دنوں میں ہوا جب چلتی ہے ٹھنڈی تو دیکھتے ہیں کہ تتری اوپر جو اڑتے ہیں نا، ڈریگن فلائی کہتے ہیں، اور پتنگے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، تو ہمارا ماحول بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ راجو کے دادا کو سردی اور بخار ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ مچھر کاٹنے سے۔ مچھر کاٹنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ ملیریا ہوتا ہے۔ مچھر کاٹنے سے ملیریا ہوتا ہے۔ مچھروں کی افزائش کیسے ہوتی ہے؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں کروسین یا میلاتھین جیسی کیمیائی اشیاء کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے۔ اور مچھر بتی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ مچھروں سے بچنے کا بہتر متبادل مچھردان ہے۔ مکھیاں گندے مقامات پر رہتی ہے۔
गोबर कचरे के ढेर में। बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया हमारी ग़िज़ा में शामिल होती हैं। इसी तरह मक्खियां बैठी हुई आलूदा ग़िज़ा खाने की वजह से टाइफाइड, हैज़ा जैसी बीमारियां आती हैं। जानवर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने के लिए रेंगते, चलते, उड़ते या तैरते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई किताब कौन सी है? जंगल बुक है। जंगल बुक में से कौन सी कहानी ली गई है? मोगली की कहानी ली गई है। इसके लिखने वाले कौन हैं? किताब रुडयार्ड किपलिंग है। हमारे तरफ पाए जाने वाले पौधे। 5th चैप्टर। सलीमा फूल के पौधों को पसंद करती है। अखिला सलीमा के घर फूलों को देखने के लिए गई। सायादार दरख्त ताड़ का होता है। अखिला ताड़ के दरख्त को देखकर क्या कहा? कितना ऊंचा दरख्त है। बरगद, इमली, नीम जैसे दरख्त बहुत बड़े होते हैं। बरगद, इमली, नीम जैसे दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं। बहुत सारी शाखें होती हैं और छाँव देती हैं, इसीलिए उन्हें सड़क के किनारे उगाए जाते हैं। और एक बार मैं बताते चलूँ, बरगद और इमली, नीम के झाड़ को दवाओं की ज़रूरत नहीं होती, बगैर दवा के ही उगते हैं। इन दरख्तों के फल फूल से फ़ायदा होता है। इन दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है। खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है। खजूर के दरख्त की शाखें नहीं होती। खजूर के दरख्त के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं। खजूर के पत्तों से झोंपड़ियों की छत बनाई जाती है। अखिला के आंगन में आम के दरख्त हैं। कैरी से अचार तैयार करते हैं। हम आम खाते हैं। दरख्त पर झूला बांध कर झूलते हैं। बाज़ लोग आम के पत्तों से घर सजाते हैं। दरख्त हमें ठंडी हवा देते हैं। धूप की तमाज़ात के बचने के लिए दरख्त छाँव में आराम करते हैं। दरख्त की छाँव में हम आराम करते हैं। अखिला को सेब बहुत पसंद है, मगर इसने सेब के दरख्त कभी नहीं देखे। सलीमा और अखिला अपने दोस्तों के साथ खेत को गए। मछली पकड़ने वाले अकबर ने कंवल के फूल के बारे में बतलाया। आबी पौधे। कंवल, लिली और कमल को से है आबी पौधे। आब यानी पानी। आब यानी पानी को कहते हैं। नरगिस और कंवल जैसे पौधे पानी में उगते हैं, इन्हें आबी पौधे कहते हैं। नागफन्नी, खीगवार जैसे पौधे रेतीले और कम पानी वाले इलाकों में उगते हैं। नागफन्नी और खीगवार, और इन्हें रेगिस्तानी पौधे या सहराई पौधे कहते हैं। चप्पल सेन, नागफन्नी, खीगवार जैसे पौधे उगते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कौन से पौधे उगते हैं? चप्पल सेन, नागफन्नी और खीगवार। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अखिला अपनी पौधों के बारे में मालूमात के लिए करीबी तालाब गई और वहाँ माली अब्दुल्ला नाना से मिली। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि माली का नाम क्या है, तो माली का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाना से मिली। 6th चैप्टर। पत्तों से रिश्ता। मौस के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जैसे कि बर्तन के जैसे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। यूसुफ के मकान में मुख्तलिफ़ किस्म के क्रोटन के पौधे मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ रंगों में हैं। आम के पत्ते राजू ने देखा तो नोखीस पत्ते हल्के सुर्ख रंग के हैं। बादाम के पत्ते कई रंग के होते हैं। एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि कई रंग के पत्ते कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कि बादाम के होते हैं। छड़े हुए पत्तों को जलाने से सेहत के लिए मुज़र है। छड़े हुए पत्तों को एक कंपोस्ट गड्ढे में डाल देना चाहिए। जैसे कि आपके घर में आंगन हो और उसमें एक गड्ढा खोद दीजिए। आप पूरे सारे पत्ते झाड़ों के उसमें डाल दीजिए, डाल के मूछ दीजिए उसे। उसके बाद उसको क्या हो जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही खाद बन जाते हैं और जैसे कि क़ुव्वत पैदा हो जाती है पूरे झाड़ों में, उसकी क़ुव्वत उसको मिल जाएगी। खुशबू और जायका देने वाले पत्तों में हयातीन पाए जाते हैं। आमतौर पर
شادیوں، میلوں اور تہواروں میں آم، ناریل اور موس کے پتوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ عام طور پر شادیوں، میلوں اور تہواروں میں کون سے پتوں سے سجایا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے آم، ناریل اور موس کے پتوں سے سجایا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی سجاوٹ کے لیے مہندی استعمال کی جاتی ہے۔ غذا جو ہم کھاتے ہیں۔ 7 چیپٹر۔ رحیم ماموں جان کی شادی کے لیے نلگنڈا گیا تھا۔ توانائی کے لیے ہم غذا کھاتے ہیں۔ غذا سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ترکاری، پھل پودوں سے حاصل ہوتے ہوئے دودھ، انڈے، گوشت جانور سے۔ دودھ، انڈے اور گوشت جانور سے۔ رحیم کی ماں نے کھانے میں چاول اور انڈے کا سالن دیا۔ نازیہ کے دوست کا نام رضیہ، رحیم اور رشید ہے۔ سالن کو بہت زیادہ پکانے سے موجودہ مقویات تلف ہو جاتے ہیں۔ سالن کو زیادہ نہ پکائیں۔ چاول، دال جیسی غذائی اشیاء ابال کر پکاتے ہیں۔ ابال کر کون سی اشیاء پکائی جاتی ہے، یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ چاول، دال جیسی اشیاء ابال کر پکایا جاتا ہے۔ سموسہ جیسی اشیاء تیل میں تل کر پکائی جاتی ہیں۔ مکئی کے بھٹے، روٹیاں اور گوشت وغیرہ کو آگ میں بھونا جا سکتا ہے۔ اڈلی کو بھاپ دے کر پکایا جاتا ہے۔ آم کا اچار، دہی کی چٹنی بغیر گرم کیے بنائے جاتے ہیں۔ بغیر گرم کیے بنائے جانے والے کون سے ہیں وہ تو آپ کہیں گے کہ آم کا اچار اور دہی کی چٹنی۔ ترکاریوں کو کاٹنے کے بعد دھونے سے مقویات تلف ہو جاتے ہیں۔ کھانا پکانے سے قبل چاول کو زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ چاول کے نکلنے کے بعد پانی نہ نتھاریں۔ چاول جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو پکنے کے بعد ہم پانی نہ نتھارنا چاہیے، تو وہ زیادہ قوت دار ہوتا ہے۔ پانی نکال دیں گے اس کی قوت چلی جائے گی۔ بغیر پکائے کھانے والے ترکاریاں کون سے ہیں؟ یہ بھی آپ کو سوال کیا جا سکتا ہے۔ بغیر پکائے کھانے والے ترکاریاں کون سے ہیں؟ گاجر، شلجم، مولی، ککڑی، پیاز، کوتمیر، پودینہ۔ میرا نام پاشا ہے، نظام آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ باجرے کی پیداوار ہوتی ہے۔ نظام آباد میں زیادہ تر باجرے کی پیداوار ہوتی ہے۔ نظام آباد میں فصل ہوتی ہے۔ کون سی فصل ہوتی ہے؟ باجرے کی فصل ہوتی ہے۔ نظام آباد میں زیادہ تر لوگ صبح و شام روٹیاں ہی کھاتے ہیں۔ میرا نام سلیم ہے، میں کریم نگر کا رہنے والا ہوں۔ کریم نگر سے میرا تعلق رکھتا ہوں۔ چاول کھا رہے ہیں، ہم لوگ چاول کھاتے ہیں۔ کریم نگر میں دھان کی فصل ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے اکثر لوگ چاول کھاتے ہیں۔ میرا نام وحید ہے، میں رنگا ریڈی کا رہنے والا ہوں۔ رنگا ریڈی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں راگی کی پیداوار زیادہ ہے۔ کریم نگر میں کیا ہے؟ رنگا ریڈی میں راگی کی پیداوار زیادہ ہے۔ ہمارے گھر کے سارے افراد کو امبیل بہت پسند ہے۔ میرا نام صبا پروین ہے، میں ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھتی ہوں۔ چاول کے ساتھ مچھلی کا سالن کھا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں دریائے کرشنا کے قریب ہے۔ ہمارا گاؤں محبوب نگر کہاں ہے؟ دریائے کرشنا کے قریب ہے، اسی لیے یہاں مچھلی زیادہ مقدار میں دستیاب رہتی ہے۔ مچھلی کا سالن مجھے بہت پسند ہے۔ ریاست راجستھان میں جوار کی فصل زیادہ ہوتی ہے۔ راجستھان میں کون سی فصل زیادہ ہوتی ہے؟ جوار کی۔ وہاں کے لوگ جواری کی روٹی کے زیادہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح دہلی، گجرات، مدھیہ پردیش، بہار جیسی ریاست میں گیہوں کی روٹی، پوریاں اور زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ سے سوال کیا جائے گا ایگزام میں، گیہوں کی روٹیاں کہاں استعمال کی جاتی ہے؟ تو آپ کہیں گے گجرات، مدھیہ پردیش، بہار جیسی ریاستوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جنوبی ریاستوں میں تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، کیرلا، تلنگانہ میں چاول زیادہ کھاتے ہیں۔ چاول کہاں زیادہ کھایا جاتا ہے؟ تو جنوبی ریاستوں میں۔ وہ کون سی ریاستیں ہیں؟ تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، کیرلا۔ تمام کبوتر اکٹھا ہوئے دانہ چگنے کے لیے۔ ہاتھی سونڈ سے تیز تیز گنے کھا رہا ہے۔
رحیم کے گھر میں ماں باپ کے علاوہ ماموں بھی رہتے ہیں۔ رحیم کے گھر میں ماں باپ کے علاوہ ماموں بھی رہتے ہیں۔ شاکرہ کے گھر میں تمام رشتہ دار عید پر بھائی اور والد نے سب کو کھانا پیش کیا۔ عید، شادی اور تقاریب، یوم پیدائش میں ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ اسے ہم سب ایک اور مساوی ہے کہتے ہیں کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ اس سے کیا پاتا ہے؟ ہم جب عید میں سب ایک ساتھ تقاریب یا یوم پیدائش کے ٹائم ہم ایک جگہ ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب ایک اور مساوی ہیں۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسے کون سا جذبہ فروغ کہا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم سب ایک اور مساوی ہے۔ آپ کو اس میں پھرا کے پوچھ سکتا ہے، مساوی اور ہم سب ایک ہے بھی پوچھ سکتا ہے۔ کہ آپ کو یہ کوشچن آئے گا، بہت ویری امپورٹنٹ ہے، آپ ایک بار اچھے سے پڑھ لیں۔ اگر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ شادی، تقاریب میں، پیدائش میں سب مل کر جب کھانا کھاتے ہیں اسے کون سا جذبہ فروغ کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے ہم سب ایک اور مساوی ہیں۔ ہم سب ایک اور مساوی ہیں۔ 9 چیپٹر ہمارا گاؤں۔ رنگاپور گاؤں کے اطراف چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں۔ اس گاؤں کے قریب ایک ندی بہتی ہے۔ یہاں مکانات قریب واقع ہیں۔ رنگاپور گاؤں میں گلیاں، مختلف قسم کے مکانات، اسکول، مندر، مسجد، چرچ، گرام پنچایت، ابتدائی صحت کی ذیلی پوسٹ آفس وغیرہ موجود ہیں۔ گرام پنچایت والے مختلف کام کرتے ہیں جیسے پانی سربراہی کرنا، کی صفائی، گلیوں میں روشنی، بجلی کی دیکھ بھال۔ پوسٹ آفس خطوط زندگی کا پیماں، رقم جمع کرنا۔ ابتدائی صحت کا مرکز جیسے کہ پلس پولیو کا انعقاد کرتے ہیں۔ ابتدائی سرکار کیا کرتے ہیں؟ پولیو کا انعقاد کرتے ہیں۔ عام بیماریوں کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں۔ رنگاپور گاؤں میں گرامینہ بینک موجود ہے۔ گرامینہ بینک موجود ہے کیونکہ آبادی زیادہ ہے۔ رنگاپور گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہے۔ یہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے دوسرے گاؤں جاتے ہیں۔ پانی کی ٹینکی ہفتے میں ایک دفعہ صاف کی جاتی ہے۔ پانی میں کلورین ملا کر اسے صاف کیا جاتا ہے۔ رنگاپور گاؤں میں صبح و شام بس کا انتظام ہے۔ رنگاپور گاؤں میں قریبی علاقے کے لیے آٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ زراعتی کاموں کے لیے بیل گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ بچے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ رنگاپور گاؤں کے زیادہ تر لوگ زراعت کرتے ہیں۔ یہاں لوہا، کمار اور دیگر پیشہ ور افراد بھی ہیں۔ اسکولی عمر کے تمام بچے اسکول کو ہی جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ گاؤں میں آمد و رفت کی ضرورت ہے۔ 10 چیپٹر مختلف اقسام کے مکانات۔ رات میں تیز ہوا انہیں چلی اور بارش ہوئی، ہماری تمام جھونپڑیاں گر گئیں۔ خانہ بدوشی سرکس کے لوگ عارضی رہائش گاہیں بنا لیتے ہیں۔ خانہ بدوش یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ سیلاب، طوفان اور سونامی، زلزلہ اور آگ کے حادثات وغیرہ سے متاثر افراد کے لیے عارضی اور رہائش گاہیں فراہم کی جاتی ہیں۔ سلیم اپنی ماموں کی شادی کے لیے حیدرآباد شہر گیا۔ قحط کے دوران گاؤں میں کام نہ ملنے کی وجہ سے شہر میں نقل مقام چند لوگ پائیوں اور کھلی جگہوں، ڈیرے یا جھونپڑیاں ڈال کر عارضی رہائش اختیار کرتے ہیں۔ بڑی عمارت کو اپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ ایک خاندان کے رہنے کے مقام کو فلیٹ کہتے ہیں۔ ایک اپارٹمنٹ میں تقریباً 10 سے 30 فلیٹ ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں 100 فلیٹ والے اپارٹمنٹ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اگلو ہے، برفیلے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اگلو کہاں پایا جاتا ہے؟ برفیلے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ برف سے بنا ہوتا ہے۔ یہ کشتی گھر ہے۔ کشمیر اور کیرالہ ریاستوں میں اس طرح کے مکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سوال بھی کیا گیا ہے۔
کشتی گھر کہاں ہوتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کشمیر اور کیرلا میں اس طرح کے مکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ لکڑی سے بنا گھر ہے اور ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں زلزلے واقع ہوتے ہیں۔ زلزلے واقع ہوتے ہیں تو کون سے ایریا میں ہوتے ہیں؟ کشمیر اور کیرلا میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کیا کشتی کے گھر موجود ہوتے ہیں۔ گھر کے اوپر حصے کو چھت کہتے ہیں۔ بلڈنگز اور اپارٹمنٹ کی چھتیں مستطیل نظر آتی ہیں، ایک جانب ڈھلوان ہوتی ہیں۔ قبیلوں اور جھونپڑی، ڈھابہ، ٹین وغیرہ مستقل رہائشی گاہیں ہیں۔ آپ سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ مستقل رہائشی گاہیں کون سی ہیں؟ تو آپ کہیں گے قبیلوں، جھونپڑی اور ڈھابہ اور ٹین کا گھر بھی کیا ہے؟ مستقل رہائش گاہیں ہیں۔ عارضی رہائش گاہیں کون سی ہیں؟ تو آپ کہیں گے ڈیرے، خیمے، پائپ۔ تین طرح کے ہیں۔ ڈیرے، خیمے، پائپ کون سے ہیں؟ عارضی ہے رہائش گاہ ہیں۔ مستقل رہائش گاہ ہے، مستقل کے معنی ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہتے ہیں، اور عارضی یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو ڈالے جاتے ہیں اس کو عارضی کہتے ہیں۔ چیپٹر ہے 11، صاف ستھرا گھر ہی خوبصورت گھر ہے۔ رحیم اپنے بیٹے منور کے ساتھ اندراولی گاؤں پہنچے۔ اندراولی گاؤں قبائلی ہے۔ رحیم اور منور 4 دن گاؤں میں رہے اور واپس آئے۔ منور نے نئی جماعت میں داخلے کے بعد جہانگیر سے دوستی کی۔ منور نے جہانگیر سے کہا، تمہارا گھر بہت اچھا ہے۔ وحید کے مکان کے سامنے بیکار کاغذات، پلاسٹک وغیرہ موجود تھے۔ منور کا ایک کمرہ والا چھوٹا مکان ہے۔ مٹی سے بنے انمول اشیاء۔ 12 چیپٹر دادا گنگنا دونوں مل کر بازار گئے اور وہاں گلناز نے کہا، مٹی کے بنے پھل دیکھ کر ٹیلی فون ریموٹ پلاسٹک کے بنائے گئے کھلونے ہیں۔ ہمارے ہاتھی کے کھلونا لکڑی کے بنائے گئے ہیں۔ ہماری ریاست میں نرمل کونڈاپلی کھلونوں کے لیے کافی مشہور ہے۔ مٹی کے بنائے گئے کھلونوں سے سب سے سستے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ماحول کو آلودہ نہیں کرتے۔ مٹی کے رنجن اور سراہی کھڑے استعمال کرتے ہیں۔ مٹی کے برتن دھان وغیرہ ذخیرہ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ مویشیوں کے پانی پینے کے لیے حوض نما مٹی کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیپاولی تہوار میں مٹی کے دیوں میں دیپ جلائے جاتے ہیں۔ مٹی کے بنے نمونے دیوان خانے کی زینت بنائے ہوتے ہیں۔ دھات اور کانچ سے بنی رنگین دیپ بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ لوگ خریدتے وقت انگلی سے بجا کر دیکھتے ہیں۔ ٹنگ ٹنگ کی آواز آنے پر ہی گھڑے خریدے جاتے ہیں۔ تو آپ جب گھڑا خریدیں گے تو آپ بجا کر دیکھیں کہ ٹنگ ٹنگ کی آواز آ رہی ہے یا نہیں، آئے تو ہی خریدیں۔ مٹی سے گھڑے، سرائیاں، گملے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ چکنی مٹی سے کمہار گھڑے تیار کرتا ہے۔ ہمارے آبا اجداد زیادہ تر مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ آج کل مٹی کے برتن کم استعمال ہو رہے ہیں۔ گھڑے بنانے والے کا نام کیا ہے؟ رشید ہے۔ آپ کو یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ کھلونے بنانے والے ثمینہ۔ 13 چیپٹر لباس، رنگین لباس۔ لبنہ نے نئے کپڑے پہن کر ماہین کے گھر گئی۔ لبنہ نے تیار شدہ فراق پہنا اور ماہین نے کپڑے سلوائے۔ ہم گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہنے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم اسکول کے لیے جو کپڑے پہنتے ہیں یونیفارم کہا جاتا ہے۔ مختلف پیشہ ور افراد کے بھی مخصوص لباس ہوتے ہیں، جیسے پولیس، ڈاکٹر، نرس، وکیل، پائلٹ، باورچی وغیرہ۔ سب کے الگ مخصوص لباس ہوتے ہیں۔
सूती कपड़े रुई के धागे से तैयार किए जाते हैं। सूती कपड़े किससे तैयार किए जाते हैं? रुई के धागे से तैयार किए जाते हैं। रेशम के कपड़े रेशम के कीड़ों से हासिल होने वाले रेशों से तैयार किए जाते हैं। कपड़े हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी ज़रूरत क्या है? ये सवाल किया जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। बुनियादी ज़रूरत क्या है? कपड़े हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तहज़ीब के लिहाज से ईद और शादियों के तकारीब में मखसूस कपड़े पहनते हैं। चैप्टर 14 मैं यहाँ आप कहाँ। शहरी बुशरा जमात सुवम की तालिबा है। पहले कतार में लुबनी सलीम और रेशमा रशीद बैठते हैं। दूसरी कतार में मसरत इस्माइल और बुशरा पाशा बैठते हैं। तीसरी कतार में नौशीन सफूरा रहीम और साद बैठते हैं। स्कूल के निचले हिस्से में 7 कमरे, पहली मंजिल में 7 कमरे। स्कूल के अहाते में 8 नारियल के दरख्त हैं। स्कूल के करीब रेशमा का घर मौजूद है। मुख्तलिफ निशानात जैसे दवाखाने का प्लेस, मंदिर का मंदिर बनी हुई होती है, स्कूल का एस होता है, मस्जिद का मस्जिद बनी हुई होती है, इमारत बने हुआ होता है, झोंपड़ी, बोरवेल्स बनी हुई होती है, ममन सहन कैसा होता है, और कुआं, पोस्ट ऑफिस वगैरह के निशानात मौजूद है। एक बार आप रीडर में देख लें। 15 चैप्टर पानी हमारी ज़रूरत। नदी, नाला, कुआं, तालाब, दरियाओं वगैरह से हमें पानी हासिल होता है। कुएं, नलों और बोरवेल नालों से हासिल करते हुए महफूज करके ज़रूरत के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। सलीम स्कूल की सेहत और सफाई कमेटी का मेंबर है। सलीम ने दोस्तों के साथ मिलकर गुलाब, गुड़हल, गेंद के पौधे लगाए। अगर ऊंट पानी पीता है तो बहुत दिनों तक ज़ख़ीरा कर लेता है। वो पूरा सैर होकर पीता है, कई दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ज़िंदा रहने के लिए पौधों और जानवरों और इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है। गंदे और गैर शफाफ पानी को आलूदा पानी कहते हैं। आलूदा पानी किसे कहते हैं? ये सवाल किया जा सकता है आपको। आप कहेंगे गंदे और गैर शफाफ पानी को आलूदा पानी कहते हैं। पानी शफाफ ना हो तो खैर, दस्त, इरखान, हैज़ा जैसी बीमारियां फैलती हैं। पतले प्लास्टिक की पानी की बोतलें सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। ये यूज़ के होते हैं, जैसे कि हम थम्स अप वगैरह के इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, जब का जब इस्तेमाल करें और फेंक दें। प्लास्टिक पानी में तहलील होता है जिससे पानी जहरीला होता है। हम तो क्या करते हैं, उसी में पानी भर भर कर पीते हैं। जैसे कि कोई नेमत हमें मिल गई है सोचकर हम क्या करते हैं, उसी में पीते जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बॉटल्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फेंक देनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करना हो तो 20 प्लास्टिक की बोतल की जा सकती हैं। 20 प्लास्टिक। रज़िया के मकान में नल है और सिर्फ नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। वहीद की मकान में नल नहीं है। रज़िया ने मामू के मकान में वाटर बल्ब और बिजली के ज़रिए पानी को साफ़ करने वाला आला भी देखा। पानी में क्लोरीन के टीका या ब्लीचिंग पाउडर डालने से पानी में मौजूद जरासीम मर जाते हैं। रज़िया के मकान में कुआं है। गर्मा में पानी की सतह कम हो गई है। गर्मा के मौसम में कुएं, तालाब, बोरवेल सूख जाते हैं। जब ज़रूरत पानी दस्तयाब नहीं होता है तो इस तरह की हालत को पानी की किल्लत कहते हैं। रहीम गरमाई तातीलात में हैदराबाद आया। बड़ा गड्ढा देखा और रहीम के चाचा ने कहा, बड़ा गड्ढा
घड़ा देखा, बड़ा घड़ा देखा। उस घड़े का नाम क्या है? इंतज़ाबी घड़ा कहते हैं। ये इंतज़ाबी घड़ा है। ये इंतज़ाबी घड़े से बारिश का मौसम में बहते पानी के घड़े की तरफ रुख देने से ज़मीन के पानी की सतह बढ़ जाती है। तो रुख देने से क्या होता है? ज़मीन के पानी की सतह बढ़ जाती है। आलूदा पानी पीने से बीमारियां लाहक होती हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। शायद में भी हो सकता है कि ये इंतज़ाबी घड़े का सवाल आया है पहले भी एग्ज़ाम में, तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लें। पानी की सतह कम बढ़ जाती है। ये इंतज़ाबी घड़ा क्या है? एक बड़ा घड़ा होता है जो कि बारिश के मौसम में बाहर रखा जाता है, उसमें पानी भरा जाता है। इसे भरने से क्या होता है? ज़मीन के पानी की सतह बढ़ जाती है। आलूदा पानी पीने से बीमारियां लाहक होती हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। 16 चैप्टर 16 गाँव चले। वहीद अपने रिश्तेदार की शादी में माँ बाप के साथ बम्बई रवाना हुआ। घर से ऑटो में रवाना हुए। प्लेटफार्म पर मुंबई जाने वाली ट्रेन आ पहुंची। वहीद और उनके वालिदैन मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। मौजूदा रिश्तेदार के घर बैल बंडी के जरिए पहुंचे। अमेरिका से आ रहे मामों से मिलने के लिए बस के जरिए हवाई अड्डा पहुंचे। डॉल्फिनेट गार देखने को गए। करीबी इलाकों में हम सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं साइकिल, ऑटो रिक्शा, नाव, टांगा वगैरह के ज़रिए हम सफ़र करते हैं। दूर दराज मकामात के लिए बस, रेल, कार, मोटरसाइकिल, जीप जैसी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा फासले वाले मकामात और बैरूनी ममालिक के लिए हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। खानापुर गांव जंगल से बहुत करीब है। उस गांव के लोग गोंद, शहद वगैरह के लिए हैं, लेकिन जंगल जाने के लिए सड़क मौजूद नहीं है। गांव के लोग अक्सर गोंद, शहद और रीठे वगैरह जंगल जाते रहते हैं। सूर्यापेट गांव के लिए बस की सहूलत भी है। कंटाला एक गांव का नाम है। इस गांव में शिवर आबशार है। खानापुर के गांव के लोग आबशार देखना चाहते हैं, पर बस किराए पर हासिल करके कंटाला आबशार देखने जाते हैं। बैलगाड़ी हाँकने के लिए बैल का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ इलाकों में गाड़ियों हाँकने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। हाथी, गधे, ऊँट भी सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाथी, गधे और ऊँट भी सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ इलाकों में कश्ती भी सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रहे आपके नोट्स। सुगम जमात सुगम 16 चैप्टर इसमें मौजूद है। मैंने ऑडियो नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को सहूलत हो सके। आपका और मेरा सफ़र यहीं तक रहा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेडी एजुकेटर KG to PG। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप पहुंच सको। इंशाल्लाह बहुत जल्द 4th क्लास की भी अपलोड करूँगी नोट्स, ऑडियो नोट्स। जज़ाकल्लाह खैर।